جی تو ناظرین، سٹی سٹار پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان عامر صدیقی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کی تحصیل چنوٹ کے علاقے نیو بابو رائے میں۔ یہ علاقہ انگریزوں کے دور کا یہ علاقہ ہے اور انگریزوں کے نام سے ہی یہ منسوب ہے یہ علاقہ، اور اس علاقے کا جو رہائشی ہیں ان کا نام ہے جناب نور صاحب ہیں۔ آج ان کے گھر میں ہم موجود ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام سعید ہے، جو کہ بچارے ڈسیبل ہیں، معذور ہیں پیدائشی، لیکن ان کی ایبیلٹی، ان کے بات کرنے کا انداز اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ جو سعید ہیں یہ ان پڑھ ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، گھر میں ہی رہتے ہیں اور ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں۔ آج ان سے کچھ باتیں کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کے روز و شب کیسے گزرتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن سعید۔ سعید، آپ ٹھیک ٹھاک، سب خیریت ہے؟ جی بالکل سب خیریت ہے، آپ کی دعائیں۔ پیدا ہوئے ہیں، معذور ہیں، معذوری کی آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا فیل کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگوں سے بہتر زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، میرے میں اللہ کا شکر ہے یہ سب جو خصوصیات موجود ہیں۔ تو آپ نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی؟ نہیں، تعلیم نہیں حاصل کی۔ تعلیم علاج کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کر سکا، شوق تھی لیکن جو اللہ کو منظور۔ تو آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے ہیں، آپ میں اتنی ایبیلٹی ہے، تو یہ بولنا سیکھنا، چالنا، یہ کس طرح آپ نے سیکھا ہے؟ یہ گھر پہ ٹی وی رکھا ہوا ہے، ڈش الٹینا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے میرا فوکس ہے۔ زیادہ تر میں کرکٹ کا شوقین ہوں، کرکٹ دیکھتا ہوں اور ہر میچ کو میں کوشش کرتا ہوں فالو کروں۔ اس کے بعد میرا فوکس ہے جو بھی ٹاک شو ہوتے ہیں نا، سیاسی ٹاک شو، وہ میں دیکھتا ہوں اور ان کے اوپر ہی میں فوکس رکھتا ہوں۔ تو پھر تو آپ کو کافی حالات حاضرہ کا پتہ ہوگا۔ جی جی اللہ کا شکر ہے تو بہت۔ بتائیں، اس وقت جو سیاسی صورتحال کافی پاکستان میں سنگین ہوتی جا رہی دن بدن، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں 9 مئی کی مذمت کرنا چاہوں گا پرزور طریقے سے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فوج ہے تو یہ سب سے پہلے یہ ملک ہے، اس کے بعد فوج ہے۔ تو جو بندہ فوج اور ملک کی عزت نہیں کرتا اس بندے کا پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتنا تو کم از کم بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ فوج جاگتی ہے تو ہم سکون سے سوتے۔ اگر فوج اتنا نہ کرے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، مطلب ہے۔ اچھا سعید، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ملک بھی سنگین معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو آپ کیا، اگر آپ سے مشورہ لیا جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات بہتر ہو جائے معاشی؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو مطلب ہے اس ٹائم حکومت جو بھی ہے وہ جو کام کر رہی ہے اس میں اس کی مدد کی جائے۔ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون سی جماعت کو آپ ووٹ دینا چاہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون، PMNL۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ معاشی طور پہ نا ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ انہوں نے مطلب بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ دیکھیں 2013 میں حالات کیا تھے ملک کے، لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے، ہم خود اس چیز کے وٹنس ہیں، گواہ ہیں کہ یہاں پہ لائٹ نہیں ملتی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے وہی لائٹ ہے جو جاتی ہی نہیں، مطلب ہے سڑکوں کے جال بچھائے انہوں نے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اچھا سعید، آپ یہ بتائیں کہ کرکٹ کا آپ کو بہت شوق ہے، تو کرکٹر کون سا آپ کو پسند ہے سب سے زیادہ؟ کرکٹر جو ہے وہ اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہے ہیں، بابر اعظم۔ ان کے بارے میں تو کیا بات کی جا سکتی ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں جو انہوں نے نہ توڑا ہو۔ اللہ پاک ان کو اور بھی ترقی اور کامرانی محنت کا نتیجہ جو ہے ان کو دے اور ان کی مدد کرے۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے تو کیا بنتے؟
फ्यूचर मेरा यही होता, मैं फोकस इसी चीज़ पे होता कि मैं ना मीडिया की फील्ड ज्वाइन करता, या कोई भी सरकारी, जैसे पुलिस है, कोई और महकमा है सरकारी में, कोशिश करता कि वहाँ पे जितनी हो सके मुल्क की खिदमत करूँ। जी सही साहब हैं जी, बड़े अच्छे लड़के हैं जी, इनकी बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत बातें हैं। चलते हैं इनके वालिद साहब से, इनके हवाले से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे अपने बेटे के हवाले से और इसके माजूरी के हवाले से। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी माजूरी को हमने तो माजूरी नहीं समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कोशिश की है अपनी, कराची तक इलाज के लिए, फैसलाबाद, लाहौर, जहाँ किसी ने बताया है वहाँ तक गए। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, कोशिश बतेरी की है, पैसा लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बैठा तो है घर में, तो कोई नहीं परेशानी। अच्छा नूर भाई आप ये बताएं कि आपका ज़रिया माश क्या है। ज़रिया माश बस अब यही है, 2-3 डंगर हैं बस इनका, ये डंगर खड़े हैं अच्छा, तो इस पे गुजर बसर हो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर है, हो रही आप है। मुतमईन हैं। मुतमिन है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं परेशानी, कोई नहीं है तो इसके मुस्तकबिल के बारे में आपने क्या सोचा है। जी। इसका मुस्तकबिल तो यही सोचा है भाई, अब इसकी शादी का करते हैं, उसके बाद ये मकान है, उधर बाहर दुकानों की जगह है, भी अपना गुजारा करता रहेगा, जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी गुजर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सईद आपके अब्बू कह रहे हैं शादी करने हैं तो करवानी है। अब ये तो करवानी तो ज़ाहिर बात है ही, क्योंकि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो उससे तो इनकार नहीं ना किया जा सकता, ज़ाहिर बात है। तो कैसी लड़की चाहिए। लड़की जो है वो अच्छी हो, मतलब केयर करने वाली हो, कुछ ना कुछ शौर रखने वाली हो, पढ़ी लिखी हो थोड़ी बहुत, ऐसी लड़की चाहिए। चलें जी सईद हैं जी, ये नूर साहब के इकलौते बेटे हैं और बड़ी ही अच्छे लड़के हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं। इन्होंने तालीम नहीं हासिल की लेकिन ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से वो कहते हैं ना कि अगर अल्लाह तबारक ताला कोई चीज़ लेता है तो कुछ चीज़ दे भी देता है। तो ये ज़हनी तौर पे माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है और इनकी थिंकिंग पावर जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सोचने समझने की सलाहियत, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि 9 मई का जो ब्लैक डे था उसकी ये पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और इन्होंने बड़े ही पुरजोश अंदाज में ये बात की है कि हम पाक फ़ौज के साथ थे, हैं और रहेंगे और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये सपोर्ट करते हैं और उनके ये वोटर हैं और अपने कायद नवाज़ शरीफ के लिए ये पैगाम भेजते हैं कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आए। नाज़रीन उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, सईद साहब की बातें भी आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी, उनके वालिद जो नूर साहब हैं उनकी बातें भी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर है। फ़ी ईमानिल्लाह।